بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، کل ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 70 پر اپنے کل کے دورہ قرآن کا اختتام کیا تھا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے اپنی بات کو جوڑتے ہیں۔ بس ایک بات جو پچھلی آیت کی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لیں، متاع دنیا کی بات کی ہے۔ اور متاع جو ہے وہ دراصل اتنی حقیر چیز ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے اگر سمندر کے پاس اپنے کسی کھلونے سے کھیل رہا ہو اور وہ کھلونا سے کھیلتے کھیلتے اچانک ایک موج آئے اور اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا پھسل کر سمندر میں چلا جائے، تو اگر وہ بچہ عربی زبان
بولنے والا بچہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میری متا جو ہے وہ میرے ہاتھ سے پھسل کے چلی گئی. وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ میری ماں، میری متا جو ہے وہ میرے ہاتھ سے پھسل کے چلی گئی. تو دراصل یہ دنیا اتنی حقیر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لیں، پھر انہیں آنا ہماری ہی طرف پلٹ کے. چلیے پھر اب آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. آج کے جو ہے دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا. کتنے سال جھٹلایا؟ 950 سال نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے اور وہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جان نشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداران کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمی سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچرے پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے. اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو، موسیٰ اور اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہوں لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد سے رکتے نہیں ہیں. یہ ویسے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فینومینا ہے. یہ ظاہر ہے انسان کی مطلب انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی جو نظریہ ہوتا ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس نظریے کے ساتھ اس وقت کے جو نوجوان ہیں وہ اس سے منسلک ہو جائیں. اور ہمیشہ حق کا نظریہ بھی جو ہے وہ نوجوانوں کی طاقت سے ہی جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ٹیم ہے اس میں جن لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں نا، تیزی سے مطلب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انیشیل نام ہے جن لوگوں نے جو ایمان لائے: علی بن ابی طالب، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود. یہ سارے لوگ ہیں جن کی عمر جو ہے اسلام کو قبول کرنے کے وقت جو ہے 20 سال سے کم تھی. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب، ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھی. ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارث، عثمان بن عفان اور عمر فاروق جو ہے 30 سے 35 سال کے درمیان تھے نا. اور سب سے زیادہ مطلب جو مطلب سن رسیدہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضرت ابو بکر تھے، اور ان کی عمر بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تھی نا، یعنی وہ بھی 40 سال سے کم عمر کے جو ہے وہ تھے. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا، مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، ہم سے کہا جائے گا نا 5 چیزوں کے جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا.
اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال یہ کرے گا کہ عمر کہاں گزاری، اور دوسرا سوال بھی عمر ہی کے لحاظ سے ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ جوانی کی صلاحیتیں کہاں لگائیں۔ تو آپ میں سے جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، جو ابھی 40 سال سے پہلے کی عمر کے ہیں، وہ تو نا آج اس آیت کو نا ذرا لکھ کر اپنے فرج کے اوپر لگا لیں اور ذرا سوچیں کہ کیا کام کر سکتے ہیں، اور جو اس عمر سے گزر گئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے سوچنے کی بات جو ہے وہ جو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی بات کو آج کے نوجوان تک پہنچا رہے ہیں نا۔ یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ ہمارا نوجوان بچہ بھی جو ہے وہ اس قرآن سے متعارف ہو جائے۔ ہم خود بیٹھ جاتے ہیں ساتھیوں، ہم پورے دورے قرآن کر لیتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار بھی گزر چکے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ اس تک نہیں پہنچ سکا اگر، اور اس نے اللہ کی بات نہیں سنی اور اللہ کی بات پر عمل نہیں کیا، تو ہمارا اس طرح سننا جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی نہیں، مطلب معاشرے کے لیے کامیابی کا باعث نہیں بنے گا۔ ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی جوڑنا ہے، اپنی نوجوانوں تک اس چیز کو لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے، مختلف انداز میں سوچنا ہے کیسے میں اپنے بچے تک اس بات کو پہنچا سکتی ہوں، کون سا فرد ایسا ہو سکتا ہے جو میرے بچے کو اپیل کر سکتا ہے، کس مقرر کا انداز، کس قرآن کو سمجھانے والے کا انداز۔ بہرحال مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ یہ پکار جو ہے، جو یہ قرآن کی پکار ہے، یہ نوجوان نسل تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلم ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ جو دعا ہے نا بہنوں کہ اللہ ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ اس دعا کو سمجھنے کی ہمیں فی زمانہ بڑی ضرورت ہے۔ کہ جب آج حق کے قیام کی بات کی جاتی ہے نا، اور ہر زمانے میں ہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے لیے اصول کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں نا، تو آج جب ہم حق کی بات لے کے kھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف تو جو ہے وہ باطل کے جو بڑے زبردست اصلی علمبردار جو ہے نا، جو چھپ کر کام نہیں کرتے، جو بالکل ڈٹ کر باطل بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ ہوتے ہیں اور وہ کچل رہے ہوتے ہیں حق پھیلانے والوں کو۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ بھی بن جاتا ہے جو بظاہر جو ہے وہ حق کی بات کرنے والوں کو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری پیٹ ٹھوک رہے ہیں، تم صحیح کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی منافقانہ روش کے ساتھ جو ہے ایمان لانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں، وہ مختلف قسم کی ایسی چال بازیاں کرتے ہیں کہ جس سے ایمان والے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور باطل جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ مضبوطی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ فتنہ نہ بننے کی بات ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ معاذ بن جبل سے یہ کہا تھا، جو بہت طویل نماز پڑھتے تھے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بن جاؤ نا۔ تو یہ اپنے جو ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کو بیلنس رکھنا، اپنے آپ کو اسلام کا ایمبیسڈر بنا کرنا، یعنی ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم کو لوگ کہیں کہ ہاں یہ برانڈ ایمبیسڈرز ہیں، ان کے جیسا یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے، سچ ہے، حق ہے، بیلنس ہے نا، یعنی یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ پھر یہ جو دوسری بات ہے، یہ دوسری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بھی بڑی مطلب ریلیٹڈ ہے ٹو آج کی صورتحال سے نا۔ آج آپ دیکھیں کہ جو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مال، زینت اور اموال دے رکھے ہیں، انہوں نے اپنے لائف سٹائل سے باقی اقوام کے اوپر کیا جو ہے اپنا اثر ڈالا ہے۔
یعنی دیکھیں اگر وہ قومیں جو ہیں وہ لباس سے بیزار ہیں تو دنیا بھر کی جو لوگ ہیں پوری دنیا جو ہے وہ برہنہ رہنے کو جو ہے وہ پسند کرنا شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ ہمارے جو جمع جمائے معاشرتی اور ہمارے جو سوشل ویلیوز اور اقدار تھے انہوں نے چونکہ بزرگوں کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا، اس لیے آج ہمیں بھی اپنے بزرگ جو ہے وہ بار محسوس ہونے لگے ہیں جو آج تک نہیں ہوتے تھے. جو مادر پدر آزاد نوجوان وہ بنا کر نکال رہے ہیں، آج ہمارا نوجوان بھی اسی آزادی کا متوالا بنتا جا رہا ہے، اسی طرح کی آزادی کی جو ہے وہ خواہش رکھنے لگا ہے. ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں، شادی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، شادی کرنا ضروری نہیں. کیسے ضروری نہیں؟ یعنی انسان نوجوانی کی عمر سے بھی گزر رہا ہو اور وہ بغیر شادی کے بھی رہے نا. اور پھر جب وہ بغیر شادی کے رہے گا تو معاشرے میں کس قسم کے فساد پیدا ہو رہے ہیں ان سے بھی ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں. اولاد کی ضرورت نہیں ہے، شادی اگر کر بھی لی ہے تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ دیکھیں کہ وہ معاشرے کہ جنہوں نے اولاد کی تعداد کے اوپر پابندیاں لگائیں، قطغن لگائے، وہ آج خود کس جو ہے کرائسس سے گزر رہی ہیں کہ ان کے پاس نوجوان نہیں ہیں جو ان کی اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں نا. ان کے پاس اپنے ملک چلانے کے لیے اپنی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہے. اور پھر ایک طرف تو یہ حال ہے کہ دولت کا انبار ہے اور دوسری طرف ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم اور اتنی ناانصافی اور اتنی غربت ہے کہ ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی، اس میں تھا کہ ایک 7 پینیز کی ایک گولی ملتی ہے جو زندگی میں صرف اگر ایک بار کھا لی جائے. افریقہ کا بچہ اگر زندگی میں ایک بار کھا لے تو اس کو بہت ساری جو ہے آنکھ کی بیماریاں جو ہے وہ نہیں ہوتی نا. لیکن ان بچوں کے پاس وہاں کے رہنے والوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس 7 پینیز کی گولی جو ہے وہ کھلا سکیں. بہرحال بہنوں کرنا تو یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہنا ہے اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے نا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور ذاتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت چکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. فرعون کی لاش تو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کے طور پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن بس بہرحال عبرت وہ انہی لوگوں کے لیے جو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیں، ورنہ باقی لوگوں کے لیے وہ سامان تفریح ہے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا. اب آپ دیکھیں ہمیشہ اللہ بچا کے لے آتا ہے. انسان جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نیکی کے راستے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عمدہ زندگی دیتا ہے. مگر وہ جو ہے نا ہے عجیب انسان نا. پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. عزیز بہنوں، یہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل بات ان لوگوں کو سنانی مقصود ہے جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. فرعون بھی اسی وقت جو ہے وہ ایمان لے کر آنے کی بات کی اس نے جب اسے دیکھ لیا کہ ڈوب رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. اور یہ معاملہ ساتھیوں صرف اس لیے ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا مقام چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر ان کی قوم کے لوگوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا نا.
وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یہ مطلب بالکل ایک کلیئر بات ہے، اس میں اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق انسان کی، میری اور آپ کی تخلیق اس لیے کی تھی کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ جو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو اپنی مرضی سے اور خود اپنی عقل کو استعمال کر کے غلط راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں بڑھنے کو آسان کر دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمان، اور جو ہے یہ کام بھی اللہ تعالیٰ بار بار اس کے سامنے سیدھی بات کو لے کر آتا ہے، لیکن جب وہ بار بار اپنی عقل کی بنیاد پر غلط راستے ہی کو چنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ غلطی کا راستہ، گندگی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کی نشانیاں اور تنبیہاں آخر کیا مفید، ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہاں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے تھے، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا۔ اللہ کے بھروسے پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت لازمی طور پر کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ڈال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو بہنوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے، اور مخاطب اللہ کے اس خطاب میں اللہ تعالیٰ پورے ہم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں یکسوئی اس ایک ڈائریکشن کو، سیدھے راستے کے ڈائریکشن کو ایک بار ہمیں ڈکلیئر کر دینا ہے کہ ہاں ہم اس راستے پر چلیں گے۔ جب اس راستے پر چلیں گے تو ہماری خواہشات ہمارے سامنے آئیں گی، ہمارا نفس ہمارے سامنے آئے گا، مختلف چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن چونکہ ہمارا نصب العین جو ہے وہ فوکس ہو گیا ہوگا، زندگی کا جو نصب العین اور فوکس ہو گیا ہوگا، تو ہم برابر ایک رفتار کے ساتھ جو ہے ایک اسٹیڈی رفتار ہوگی، ہماری مسلسل رفتار ہوگی جس کے ساتھ ہم جو ہے وہ دین کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ ہاں ایسا کبھی ہوگا کہ کبھی ایمان زیادہ ہوگا اور ہماری سپیڈ تیز ہو جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ یکسوئی اختیار کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا اسٹیج آ جائے کہ جب ہمارا ایمان بالکل نیچے چلا جائے یا زیرو ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک جو ہے یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک دین پر قائم کر لو۔ دیکھیے بہنوں سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس اختتام پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا یہ جو 10 صورتیں ہیں نا، یہ سورہ یونس یعنی 10ویں صورت سے لے کے اب 23ویں صورت تک اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے نا یہ مکن قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں ابھی ہم سورہ ہود پڑھیں گے، پھر یوسف پڑھیں گے، طٰہٰ پڑھیں گے، بہت ساری صورتیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اب تم جو ہے مطلب رسول اور اس کے ماننے والے اپنے آپ کو کمٹ کر لیں، بالکل
جو ہے جس راستے پر اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا تھا اسی راستے پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قرآن پر ایمان لانے والوں کو اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی، بعد میں بھی، آج بھی اور ہمیشہ تا قیامت جو ہے اسی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ اس قرآن کے ساتھ چپک کر ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے رہیں۔ اور پھر دیکھیے پیاری بہنوں، ایک اہم بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے نا وہ اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ پورا جو قرآن ہے وہ کیا چیز ہمارے سامنے بنانا چاہتا ہے، ہماری شخصیت میں کیا چیز، ہماری شخصیت میں وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے ایٹیٹیوڈ کا اسٹیبلشمنٹ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ یعنی جو بھی کام کریں، جس زمانے میں جیسے حالات ہیں، ہمیں کام کیا کرنا ہے، ہمیں دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے پیاری بہنوں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو پورا مطلب بزور ختم کرنے کی بات کی تھی، 4 مہینے تک یہاں رہ لو اس کے بعد نکل جاؤ۔ یہ جو ہے نا، جو چیز اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ شرک کی تمام فاؤنڈیشنز کو جو ہے وہ مطلب ختم کر رہا ہے نا۔ یعنی اپنے آپ کو، اپنے اطراف سے ہر طرح کے شرک کو نکال دو۔ ہم ایمان لانے والے، ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھی اپنے ایمان کو مختلف قسم کی جو کنٹامینیشن ہے نا ہمارے ایمان، ان سے جو ہے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ بہت ساری منافقتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کچھ شرکیہ بدعات اور اس قسم کی چیزیں ہمارے اندر داخل ہوئی بھی ہیں، آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لینا ہے اور جو ہے اللہ کا دامن تھاپ لینا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ پورے مطلب اس کے ساتھ چپک کر رہنا ہے۔ کیونکہ جب ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا، تو اس میں جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہم جو ہے اس دین کا جو کور ہے، جو اس دین کا اخلاص ہے، اس دین کی جو اصل بنیاد ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، پوری طرح جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کا اختتام کرتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو چلیں پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے اس نے سورہ یونس پوری کروائی، اور اب ہم اپنی سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیز بہنوں، سورہ ہود کا آغاز ہم نے اس کا ابتدائی رکوع کی تلاوت سنی۔ مضامین کے اعتبار سے جو بات سورہ ہود کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا جو ابتدائی آغاز کا جو کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت جلال کے ساتھ جو ہے، یعنی بڑی جلالی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بالکل کھل کر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور انجام کو جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں انسانوں کے، کہ اگر تم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھا، اطاعت نہ کی، تو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا